محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو اور بھی خوش رکھے، دین اور دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت قیمتی واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی بے چین روح کو قرار آ جائے۔ معزز سامعین، واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک نوجوان بیان کرتا ہے، میرا کسی بات پر اپنے والد سے کچھ ایسا اختلاف ہوا کہ ہماری آوازیں اونچی ہو گئیں۔ میرے ہاتھ میں کچھ دستی کاغذات تھے جو میں نے غصے میں ان کے سامنے میز پر پٹخے اور دھڑام سے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جوانی کی عمر تھی، خون گرم تھا، ضبط نہ کر سکا، لیکن ابا حضور نے پاکیزہ غذا کھلا کر بڑی مشقت سے ہماری پرورش کی تھی، ہماری تربیت کی تھی، اس لیے بستر پر گر کر ہونے والی اس بحث پر ایسا دماغ الجھا کہ آنکھوں سے نیند ہی اڑ گئی۔ تمام رات بے چینی اور اذیت میں گزارنے کے بعد صبح یونیورسٹی گیا تو دماغ رات والے واقعے میں الجھا رہا اور کوئی کام بھی نہ کر سکا۔ آخر ندامت اور شرمندگی کے مارے صبر جواب دے گیا۔ میں نے موبائل نکال کر ابا جی کو یوں پیغام بھیجا، میں نے کہاوت سن رکھی ہے کہ پاؤں کا تلوا پاؤں کے اوپر والے حصے سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ گھر آ رہا ہوں، قدم بوسی کرنے دیجیے گا تاکہ کہاوت کی تصدیق ہو سکے۔ جب میں گھر پہنچا تو ابا جی گھر کے صحن میں کھڑے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اپنی نم ناک اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے مجھے گلے لگایا اور کہا، پیارے بیٹے، قدم بوسی کی اجازت تو میں تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن کہاوت بالکل درست اور سچی ہے، کیونکہ جب تم چھوٹے سے تھے تو میں تمہارے چھوٹے چھوٹے پاؤں اپنے رخسار پر لگایا کرتا اور چوما کرتا تھا تو مجھے پاؤں کے تلوے پاؤں کے اوپر والے حصے سے نرم لگا کرتے تھے۔ نوجوان کہتا ہے، اب رونے سسکنے کی باری میری تھی۔ کچھ اشک ندامت کے بہانے کے بعد میں نے جب کاندھے سے سر اٹھایا، اس وقت جو مجھے سکون حاصل ہوا، تمام زندگی اگر اس کو بتانا چاہوں، اسے لکھنا چاہوں، نہ لکھ سکوں گا اور نہ شاید بتا سکوں گا۔ بڑا درد بھرا ہوتا ہے وہ لمحہ جب باپ اور بیٹے کے درمیان ناراضگی ہو جائے، تلخ کلامی ہو جائے۔ اولاد کی خوشی اور خواب پورا کرنے کے لیے باپ اپنی تمام عمر داؤ پر لگا دیتا ہے، بلکہ اس کی تو کل کائنات اپنی اولاد ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ والدین بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اولاد کی فکر میں، اولاد کی خوشی اور آرام کے لیے اپنی ضرورت، اپنے شوق اور اپنی ہر خواہش بھول جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اپنے دکھ، بیماری اور پریشانی تک ظاہر نہیں کرتے۔ ان کی اگر کوئی خواہش ہوتی ہے تو وہ یہ کہ ہمارے بچے خوش رہیں، ان کی ہر آرزو پوری ہو جائے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی نوازشیں، ان کا پیار، ان کی ہر قربانی کو بھلا نہیں دیا؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم ظالم ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ ہم میں سے جن صاحبان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستو، والد محترم کا مقام، مرتبہ، ذمہ داری، فرض اور مجبوری کو مختصر انداز میں کسی شاعر نے نظم میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ زبردست کلام ہے، اگر سنجیدگی سے سنیں تو ممکن ہے آنکھیں نم ہو جائیں اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے والد نے ہماری پرورش کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ تو آئیے پھر وہ پیاری سی نظم آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، اسی وجہ سے مجھے چومتے جھجکتا ہے، وہ آشنا میرے ہر درد سے رہے ہر دم، وہ کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ اور اس نظم کا بہترین شعر، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں دیر رات کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے، گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے،
وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے۔ میرے بغیر ہے سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ آخر میں احباب سے ہمارا چینل حماد ڈیلی تلاوت کو سبسکرائب کرنے، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنے کی درخواست ہے۔ ممکن ہے ہمارے یہ الفاظ کسی کے دکھے ہوئے دل میں اتر جائیں اور اس کی زندگی بدل جائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو یہی مکمل کرتے ہیں، آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔